تو پروردگار عالم بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، نماز سے مدد لینی ہے، اور وہ پروردگار عالم جو کسی کی برداشت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ جہاں آپ موجود ہیں یہ بتائیے گا، جیسا کہ امتیاز آپا نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ رنج اور غم اور مصیبت میں آزمائش میں ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کیا تعلیمات ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم ہوتی ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ان سے پہلے بھی انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کرام کی الگ طریقے سے تربیت فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے تربیت فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ابتلا آتی ہیں، ایسے ایسے امتحانات آتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ آگے انہوں نے کون کون سے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک نمونہ دکھانا ہے اور لوگوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے اور رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے ان کی اسی طرح کی تربیت شروع ہو گئی تھی۔ رنج و غم کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وہ یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے، وہ چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر جس سے سب سے زیادہ وہ اٹیچ تھے ان کے دادا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب ان پر نبوت آئی تو اس کے بعد پھر اصل ان کی جو ہے وہ تکالیف کا جو ہے وہ سلسلہ بہت زیادہ طریقے کار سے شروع ہوا کہ جو ان کے اپنے تھے سب سے پہلے انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کری۔ ایک انسان سب سے زیادہ تکلیف کب محسوس کرتا ہے؟ کوئی غیر اگر اس کو کوئی تکلیف دے جاتا ہے نا تو اسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر اپنا خون، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے رشتہ دار جب تکلیف دیتے ہیں نا تو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب کہا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے جیسے کہ دعوت اپنے رشتہ داروں سے شروع کی، اور رشتہ داروں نے ہی ان پر تکالیف کے مصائب کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اور پھر جب شعیب ابی طالب کا قصہ دیکھتے ہیں کہ محاصرہ جب ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو ہے وہ صبر ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ پر توکل ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے پر ایمان ہے کہ جو یہ مصائب ہیں یہ کس وجہ سے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام کی بھی اس وقت تربیت ہو رہی تھی اور ان کو بھی کچھ چیزیں سکھائی جا رہی تھی جس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں شعیب ابی طالب کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اتنا شدید غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا ہے کہ اس پورے سال کو عام الحزن کہہ دیا گیا کہ دکھ کا سال، کہ کتنا شدید ان کے اوپر وہ دکھ ہوگا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے چل کے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب ہی ان کے سارے جو اولاد تھی ان کا انتقال ہو گیا، سوائے فاطمہ الزہرا کی جو ان کی وصال کے 6 مہینے بعد جن کا انتقال ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری تکالیف تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب ہجرت ہو جاتی ہے غزوہ احد میں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سید الشہداء، پھر ان کو کس طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور کیا وہ مناظر ہیں کہ جب وہ ان کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے، اور وہ کون تھی؟ وہ بھی تو ان کی جو ہے قریش کی رشتہ دار ہی تھی، ہندہ، جنہوں نے کہ یہ قتل شہید کروایا تھا، اور کس طریقے سے کروایا تھا کہ پھر کلیجہ چبایا۔ اور جب وہ ان کا آمنا سامنا ہوا وحشی کے ساتھ میں تو انہوں نے پورا پوچھا ان سے ایک چیز، اور وہ روتے جا رہے تھے وہ اتنی شدید تکلیف میں تھے کہ مطلب وہ پورا احوال پوچھتے تھے کہ انت وحشی، کہ تم وحشی ہو، انت قتلت حمزہ، تم نے حمزہ کو قتل کیا۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم اپنا چہرہ میرے سامنے سے ہٹا دو؟ لیکن ایسا نہیں کیا کہ ان کو اسلام کی ترغیب نہیں دی، ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، اسلام میں لے کر بھی آئے، فکر ان کی ویسی ہی رہی، ان کے لیے اسی طریقے کی دعا کرتے رہے سب کے لیے، آخر تک انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتے رہے کہ جو لوگ ان کو تکلیف دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں۔ اگر آپ طائف کا قصہ لیتے ہیں تو ان کے بس میں تھا دونوں پہاڑوں کو جو ہے وہ آپس میں ٹکرا دینا اور پوری کی پوری اس بستی کو ختم کر دینا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پورا طائف جو ہے وہ مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نام لیوا سارے وہاں پر موجود ہیں۔ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نہ ہوتا تو یہ چیز اس وقت نہ ہوتی۔ تو یہ کہ جب ابتلا آتا ہے تو اس کے اوپر صبر مقرون کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، کیوں؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتی الا وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھی
ہوئی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ مؤمنون جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک ہر رات کے بعد ایک سویرا ہے، تو یہ چیز اس کے ساتھ مقرون ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہوگا تو آپ اس طریقے سے کریں گے. اپنی پوری زندگی میں انہوں نے ہر جگہ پر ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ درس دیا، اس چیز کا بتایا کہ اگر صبر کریں گے تو آگے اس کا پھل کیسا ہے، اس کے انجام کیسے ہیں، اس کے ثمرات کیسے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں میجورٹی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور اس وقت سے ہی الحمدللہ جو ہے وہ قبائل مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے سے نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر ایسا نہ ہوتا یا وہ اس طریقے سے تحمل نہ کرتے، تو پھر ظاہر ہے ہم تک تو کبھی دین پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. کہ آج ہم لوگ بغیر کسی محنت کے مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، تو ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم تک یہ محنت، یہ جو نعمت ہے یہ ہم تک ملی ہے. تو یہ تو صرف ان کا صبر اور انہی کی وجہ سے اور انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ.